تو حضور نے فرمایا صہیب تم نے بڑا نفع والا سودا کیا ہے، صہیب تم نے بڑا نفع والا سودا کیا ہے، اللہ کو تمہارا سودا بڑا پسند آیا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ معاملہ اور وہ جذبہ تھا ان کے دل میں کہ وہ دنیا کی دولت اور دنیا کے مال و اسباب کو پھر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ میں ہوں، آپ ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سارے ہی اس کیفیت میں ہیں، ہمارا تو ایمان اس طرح کا ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو جہاد نہ کرنا اور بطور خاص جو ہمارے حکمران ہیں وہ یہی چیزیں پیش کرتے ہیں، یہی منطق پیش کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم جائیں گے تو ہم کسی کی جنگ میں کود جائیں گے، ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ دنیا کی لیتا والا اللہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، یہ وہ وجہ ہے۔ لیکن احادیث میں خیر وہ کیفیت بیان کی گئی ہیں اور پوری پوری میشن گوئیاں ہیں جن کو کتاب الملاحم کے اندر عربی زبان میں کسائی کو کہتے ہیں، کہ وہ کیفیت ہوگی یہاں فلسطین سے جب ابتدا ہوگی تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب قیامت قریب سے قریب تر آتی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ پوری عرب کی پٹی کے اندر اتنی قتل و غارت گری ہوگی، یہ صرف فلسطین کی بات نہیں ہے، آج فلسطین ہے تو اردن ہے، پھر لبنان ہے، پھر وہ وقت بھی آئے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، سوائے مکہ اور مدینہ کے باقی جگہوں پہ بھی جنگ چھڑے گی، خون ریزی ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنا قتل ہوگا عرب میں، اتنا قتل ہوگا کہ ایک پرندہ جو حرام نہیں کھاتا، کچھ جن پرندے وہ ہوتے ہیں جو مردار کھاتے ہیں، کچھ پرندے مردار نہیں کھاتے، فرمایا پرندہ عرب کی پٹی پہ اڑے گا اور اڑتے اڑتے وہ کوئی جگہ تلاش کرے گا کہ وہ جگہ مل جائے جہاں پر مجھے لاش نہ ملے، میں وہاں اتر جاؤں، لیکن پورے عرب میں اسے کوئی جگہ نہیں ملے گی، وہ اڑ کے تھک کے گر جائے گا اور جہاں گرے گا وہاں بھی ایک مسلمان کی لاش پڑی ہوگی۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ ان مسلمانوں کی وجہ سے کہ جو اپنے قریب ہونے والے مسلمانوں کے ظلم کے باوجود میدان جہاد میں نہیں آئیں گے، تو پھر یہ کیفیت ہوگی، یہودی غالب آئیں گے، اور یہودی قوم ہی ایسی ہے ان کے دل میں رحم نہیں ہوتا، یہ جانوروں سے بھی بدتر سخت دل والی قوم ہے، اس کے دل میں شروع سے رحم ہے ہی نہیں ہے، سازشی فتنہ کرنے والے، خون ریزی کرنے والے، پیٹ کے پیچھے سے وار کرنے والے، دھوکہ کرنے والے، اور بزدل اتنے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ آپ آج دیکھ لیں مسلمان حکمران جمع ہوں، اللہ کے ان احکام پر عمل کریں، میدان جہاد میں اترے، اعلان کریں باخدا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تم غالب ہوں گے، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جب ان کی گولی اور ان کے ظلم و ستم کے مقابلے میں بھی کوئی جملہ تک نہ بولا جائے تو پھر یہ کیفیت آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 76، 74، 75 اور پھر جا کے 76 نمبر آیت کھولیں، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ مسلمان جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اہل فلسطین ہو یا کوئی بھی، وہ تو ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے والے کامیاب لوگ۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ لڑ رہے ہیں طاغوتی نظام کے راستے میں۔ طاغوت ایک شیطانی نظام کو کہتے ہیں، شیطانی سسٹم کو کہتے ہیں، وہ سسٹم جس سسٹم کے تحت اسرائیل پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں پہلے بھی کیے ہوئے ہیں کسی حد تک، اور مزید کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ میں جا کر ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا ایمان والے تو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، کبھی اس کو ویسے جنگ بھی نہیں کہہ سکتے نا، جنگ تو تب ہوتی ہے کہ جب گولی کے مقابلے میں گولی ہو اور ٹینکوں کے مقابلے میں ٹینک ہوں، ادھر سے بم برس رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر بھی نہیں ہے، اس کا یہ جنگ تو نہیں ہوتی نا، لیکن ان کی ایمانی کیفیت ہے، وہ چھوٹا بچہ وہ بھی جواب دیتا ہے کہ میرا خون کا جب تک آخری قطرہ ہے یہ مقدس سرزمین میں نہیں چھوڑوں گا، یہ میری سرزمین ہے، یہ مسجد اقصیٰ میری ہے۔ تو وہ تو اللہ کے راستے میں ہیں، اور وہ دوسری طرف سے طاغوتی نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جو ساری دنیا کے مسلمان تماشے کو دیکھ کر اور اس خون ریزی کو دیکھ کر بھی چپ بیٹھے ہیں، اللہ کا ان سے سوال ہے تم کیوں نہیں لڑ رہے اللہ کے راستے میں؟ اور اللہ کے راستے میں تمہیں ان کمزور مردوں، بچوں، عورتوں کی چیخیں اور ان کی پکار کیوں سنائی نہیں دے رہی؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں
جواب دینا ہوگا، اپنی طرف سے اپنے دل میں نفرت کا اظہار، عملی طور پہ نفرت کا اظہار اور ایک سچا جذبہ ضرور رکھنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی، ہم اس چیز کے جتنے مکلف ہیں کہ اگر ہماری ضرورت ہے، ہم کسی کام آ سکتے ہیں تو ہم دل و جان سے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے جس کی جتنی حیثیت ہے، ہمارے اختیار میں کچھ چیزیں نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں کے اختیار میں ہیں اور وہ اس کے باوجود نئی میدان عمل میں آ رہے، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ وہ بچی جسے زندہ درگور کیا جاتا ہے سورہ شمس میں، سورہ تکویر میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بچی جسے ماں نے، باپ نے زندہ درگور کر دیا تھا، وہ اللہ سے کہے گی یا اللہ میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں قتل کر دیا گیا؟ تو کیا یہ فلسطین کے بچے اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہیں گے یا اللہ ہمیں بہو سے کیوں اڑایا گیا، ہمارا کیا قصور تھا؟ تو پھر یہ سارے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی 74، 75 اور 76 نمبر آیت میں گویا کہ اسی منظر کو بیان کیا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو آج فلسطین کی حالت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے اور مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔